تو آپ کو مقالہ لکھنا ہے۔ منافقین کی تاریخ پڑھیں، وہ سہولت کار میں یعنی آج کے سہولت کار کا اسوہ ہیں، وہ نمونہ منافقین کی، جیسا کہ میں نے آیت ذکر کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے تھے کہ ہم کفار اور منافقین یہود و نصارہ کے پاس اس لیے جاتے ہیں ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو اتفاق چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، خیرخواہی چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے واقفہ کو آپ دیکھیں گے، واقفہ کس کو کہتے ہیں کہ خلق قرآن کے مسئلے میں جن لوگوں نے توقف اختیار کیا، نہ قرآن کو مخلوق کہا نہ قرآن کو اللہ کا کلام کہا، اس کو واقفہ کہتے ہیں کہ جدھر کی ہوا ہوگی ہم ادھر چل پڑیں گے۔ تو ان کو بھی امام احمد رحمہ اللہ نے جہمیہ میں شمار کیا۔ تو ایسے لوگ ہر زمانے میں پائے گئے جو اہل حق کے لباس میں، اہل حق کا لبادہ اوڑھ کر کے باطل کی تائید اور ان کی موافقت کرتے رہے ہیں، اور ان پر رد کرنے کے بجائے اہل حق پر ہی رد کرتے رہے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت میں شمار کرتے رہے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی، مل جائے گی، بالخصوص تراجم میں جو تراجم کی جو کتاب ہے، یعنی تہذیب الکمال، سیر و اعلام النبلاء، تاریخ الاسلام امام ذہبی، تاریخ بغداد، تاریخ دمشق، تو ترجمہ جب پڑھیں گے بعض لوگوں کا تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی۔ جو عالم اہل بدعت کو سپورٹ کرتے ہیں، برادرز وغیرہ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کے تعلق سے موقف کیا ہونا چاہیے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ دیکھتے تھے کہ جو جس کی تائید کرتا ہے اور اس کو سمجھایا جائے، نہیں سمجھتا ہے یلحق بہم، ان کو انہی کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ جب آپ اہل بدعت کی تائید کب کرتا ہے آدمی؟ جب ان کے موقف سے راضی ہوتا ہے۔ اب یہ تائید ہو سکتا ہے دو بنیاد پر، غلطی کی بنیاد پر، ان کا جو دماغ ہے اس کے تعلق سے صاف نہیں، وہ سمجھتے ہو کہ وہ حق پر ہے اور وہ اس بدعت کو نہیں جانتے، نصیحت کی جائے گی، ان کو سمجھایا جائے گا کہ آپ جس کی تائید میں لگے ہیں اس آدمی کا منہج عقیدہ ایسا ہے، وہ بالکل باطل پر ہے، ضلالت پر ہے۔ نہیں مانیں گے تو جو کبار اہل علم ہوں گے اور ان کے موقف پر رد کیا جائے گا، واضح طور پر رد کیا جائے گا ان کا احترام کرتے ہوئے۔ البتہ جو اخراج یعنی اہل سنت سے جو اخراج کرنا یا ان پر بدعتی کا حکم لگانا ہے تو یہ تھوڑا سا شدید ہے، کیونکہ اخراج الناس من السنہ شدید، جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا، لیکن ان کی بدعت پر رد کیا جائے گا اور لگاتار یہ کہا جائے گا کہ آپ کا عمل اہل سنت اور سنت کے خلاف ہے، آپ کے عمل سے، آپ کے قول اور موقف سے بدعتی اور اہل بدعت کی تعریف ہوتی ہے، جو کہ بالکل ممدوح امر نہیں ہے، محمود امر نہیں ہے، اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ اور اس کے بعد جب وہ خود اس میں داخل ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے۔ اسی طریقے سے برادرز سے تو تحذیر کرنا واجب ہے، بالکل واجب ہے۔ وہ جاہل ہوتے ہیں جو علماء کا لباس پہنے ہوتے ہیں، اور ایک عالم ہوتا ہے جو عالم اپنی اجتہاد میں غلطی کرتا ہے، کسی کی تائید کر بیٹھتا ہے، تو اس عالم کی اس غلطی پر رد کرنا واجب ہے احترام کے ساتھ، بولنا ہے کہ آپ کے اس موقف سے تائید ہو رہی ہے۔ لیکن ایک برادر ہے، اس کا کوئی بھی احترام نہیں، جیسا بھی ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر کیا نا، اس کا کوئی احترام نہیں کیا جائے۔ یجب اظہار عیوبہم کہا نا انہوں نے، اور جو بھی چیز ہے سب چیز واضح کرنا ہے، یجب بیان جہلہم و اظہار عیوبہم، اور لوگوں کو اس سے تحذیر بھی کرنی ہے کہ یہ جاہل آدمی ہے، اس سے نہیں سننا، اس کو نہیں دیکھنا، اس کو نہیں سننا، اس سے مسائل نہیں لینا۔ لیکن جو عالم ہے اور اہل سنت، اس کی اصل اہل سنت ہو، سنت کا دفاع کرتا ہو، کتاب و سنت کی بالادستی چاہتا ہو، اظہار حق چاہتا ہو، ایسے سنی عالم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی پر رد کر کے ان کے مقام اور احترام کو باقی رکھا جائے۔ لیکن جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہو اور بدعتی شبہات کو لاتا ہو، مسائل میں جو مجمع علیہ مسائل ہیں بدعتیوں کی شبہات کو لاتا ہو، پھر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اذا بلغ الماء اذا لم يبلغ الماء قلتين فخبث، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے دیکھ کر کے، معاملے کو سمجھ کر کے ان کے اوپر حکم لگایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی مہلت ہے۔ اگر یہی معاملہ امام احمد رحمہ اللہ کے زمانے میں، سلف صالحین کے زمانے میں ہوتا تو بدعتی کا حکم لگاتے تھے وہ لوگ، بدعتی کا حکم لگاتے۔ کوئی کسی کے جنازے میں شریک ہوا، کوئی کسی کو سلام کیا کہ
خاص کر کے بدعتی سے مراد ہماری ہوتی ہے اہل بدعت کے جو ائمہ ہیں، جو دعات ہیں، ان کے بارے میں عوام کچھ نہیں جانتی. العوام کالانعام، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور یہ تفریق بھی لوگ نہیں کر پاتے. پھر مثال لاتے ہیں، ہمارے گھر میں ایک نوکر ہے، وہ بدعتی ہے، تو اب ہم کیا کریں، اس کو کھانا نہیں کھلائیں. یہ ایسی مثال لاتے ہیں. یہ تو بہت ہی عجیب قسم کی مثال. جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اہل بدعت کے ائمہ دعات کے سلسلے میں ہیں، کیونکہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور اٹھیں گے تو آپ بھی اہل حق کے دعات میں سے ہیں، حق پرست سمجھیں گے. یہ ان کے ساتھ اس لیے اٹھ بیٹھ رہے ہیں کیونکہ وہ حق پر ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا. کوئی داعی اگر نام لیے بغیر کسی کے گناہ کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اس گناہ سے ڈرائیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ گناہ اگر کسی کا آپ نام نہیں لیتے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ما بالو الناس کذا و کذا، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسا 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 کرتے. تو اگر نام نہیں لیتے ہیں، صرف گناہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس گناہ سے تحذیر کرتے ہیں، نہ نام لیتے ہیں نہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو بالکل جائز ہے. لوگ صرف گناہ سے تحذیر کرنا، آپ اس کا نام نہیں لیتے ہیں، جائز ہے. یہی مقصود ہے کہ اس آدمی کو یہ میسج پہنچ جائے کہ یہ گناہ حرام ہے، اس سے دور رہنا ہے. لیکن نام لے لیتے ہیں لوگوں کے سامنے تو یہ فضیحت ہے. سوال یہ ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سوال یہ ہے کہ بدعتی کو علماء جلدی پہچان لیتے ہیں، لیکن عام لوگ بدعتی کو کیسے پہچانیں گے؟ علماء اور طلبہ کی ذمہ داری ہے. علماء اور طلبہ جو جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو بتانا بدعتیوں کی یہ علامات ہوتی ہیں. وہ اس طریقے سے لوگوں کے درمیان اپنی جگہ بناتا ہے. یہ تمام علامات لوگوں کو بتانا یہ ہم علماء اور طلبہ کی ذمہ داری ہے. علماء کرام جو جانتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بتائیں، کیونکہ عوام کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے. وہ صرف قال اللہ قال الرسول جانتے ہیں، اور اسی بنیاد پر بدعتیوں کے چکر میں بھی پڑے جاتے ہیں، کیونکہ وہ قال اللہ قال الرسول سے بات شروع کرتا ہے اور پھر گمراہی تک لے جاتا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. تو کیا اللہ نے جن کو تفقہ فی الدین کے لیے نہیں چنا ان کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ نہیں رکھتا؟ ہر چیز کا مفہوم مخالف نہیں لیا جاتا. جیسے میں کہوں دکتور خلیل عالم ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے جاہل ہے کہ نہیں. تو ہر چیز کا مفہوم مخالف نہیں ہوتا ہے. مفہوم مخالف کے لیے بھی مقام و محل اس کے متقاضی ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہ اس سے خیر کا ارادہ نہیں کیا، وہ خیر جس کا ارادہ اس سے کیا ہے اس خیر سے اس کو محروم رکھا. لیکن ہو سکتا ہے وہ دوسرے خیر پہ قائم ہو، نیک اعمال کر رہا ہو، صدقہ و خیرات کر رہا ہو، بال بچوں کی اچھی پرورش کر رہا ہو، لوگوں کی اپنے گھر میں تربیت کر رہا ہو، تو یہ بھی خیر ہے. لیکن یہ جو بڑا خیر ہے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اختیار نہیں کیا. ممکن ہے اللہ کا عدل ہو یہ، اور جس کو اختیار کیا اس کے لیے اللہ کا فضل ہو. اگر کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں حرام کا حکم لگائے اس کے معنی سے واقف نہ ہو، جیسے کوئی شخص صلاح کو نماز کہنا حرام کہتا ہے لیکن اسے نماز کا معنی ہی نہیں معلوم، تو کیا ایسا شخص حکم لگانے کا حق رکھتا ہے؟ وہ تو برادر ہوتے ہیں. یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. اس کو برادر کہتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ابھی ابن رجب رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ایسے لوگوں کے عیوب کو بیان کرنا ہے. ارے برادر کی ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اس کو پڑھتے جائیں، سنتے جائیں اور ہنستے جائیں. کبھی بہت غمگین ہو تو ان سب چیزوں کو سن لیا کریں، دل خوش ہو جائے گا. یہ کون کرتا ہے؟ علماء بہت زیادہ اس میں اختلاف کریں گے کہ اصطلاح ہے، یہ اصطلاح ہے صلاح جو ہے یہ اصطلاح ہے کس چیز کی؟ دینی اصطلاح ہے. اس کو دین کے لفظ میں ہی استعمال کیا جائے، بس یہی ہے. اگر کوئی استعمال نہیں کرتا ہے، نماز کہتا ہے تو پڑھتا تو صلاح ہی ہے نا. لفظ کا فرق ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے کرتا تو وہی ہے نا. اس کے لیے وہ وضو کرتا ہے، اس کے لیے قبلہ رخ کرتا ہے، امام کے پیچھے نماز، ساری چیزیں کرتا ہے. اصطلاح میں صرف نماز یہ نام کا فرق ہے نا. وتغییر المسمى لا یغیر الحقیقہ، اور یا تغییر الاسم لا یغیر الحقیقہ. نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی. اس میں شراب رہے اس کے اوپر لکھ دیا جائے عصیر شربت، شربت نہیں ہوتا. نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی. تو اگر صلاح کہتے ہیں اور کوئی لوگ نماز کہتے ہیں اور وہ نماز کا مقصود وہی صلاح لیتا ہے، مجوسیوں والا نہیں، تو آپ اس کو حرام کیسے کہیں گے؟
تو یہ فتویٰ جو ہے بغیر علم کے ہے، بلکہ جہل بھی شرمندہ ہو جائے کہ کون آدمی ہمارے اوپر پڑ گیا. یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. اگر ہم بدعتی کو نہیں سنیں گے تو صحیح غلط میں فرق کیسے کریں گے؟ تو زہر کو زہر جاننے کے لیے کھانا ضروری ہے؟ بولے آپ ضروری ہے تو کھا لیجئے، پھر پتہ چلے گا زہر کیا ہوتا ہے. اب دجال کے بارے میں بھی کہیں گے، جب تک دجال کو ہم دیکھ نہ لیں کیسے سمجھیں گے کہ وہ دجال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع بہ، جو دجال کے آنے کی خبر سن لے فلینأ عنہ، اس سے دور رہے، نہیں جائے. اس کے پاس جانے ہی سے تو ساری مصیبت ہوتی ہے. چنانچہ ابن بطہ رحمہ اللہ نے، شیخ کا درس ہوتا ہے، اور امام لالکائی وغیرہ نے بھی کچھ ایسے آثار نقل کیے ہیں کہ کچھ لوگ اہل سنت پر تھے، لیکن وہ کہتے تھے اہل بدعت کے پاس جانے سے لوگ گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کو سنت معلوم ہے. وہ اہل بدعت کے پاس گئے اور پھر کبھی لوٹے نہیں. اس لیے امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا شبہۃ خطافہ، شبہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے عقیدے اور منہج کو اچک لینے والا ہوتا ہے. اب یہ اپنے اوپر بہت زیادہ اعتماد نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سجدے میں دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی، میرے دل کو دین کے اوپر قائم رکھ. پوچھا صحابی رسول نے جو اس حدیث کے راوی ہیں، اے اللہ کے رسول آپ یہ دعا کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کا دل ہے، وہ کدھر ایک طرف کفر ہے ایک طرف اسلام ہے، کب کس کے دل کو کدھر پھیر دے پتہ نہیں. تو اس لیے آپ کے اندر کب گمراہی داخل ہو جائے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. آگ کو چھونے کے بعد ہی آپ آگ کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کی گرمی اور اس کے تعلق سے جو لوگ بیان کرتے ہیں، معتمد لوگ، موثوق لوگ، وہ اس کے بیان سے آپ سمجھ جائیں گے کہ آگ کتنی خطرناک ہے. جیسے جہنم کی برائی بیان کرتے ہیں تو جہنم کی برائی جاننے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ نے اس کو برا کہا ہے، وساءت مصیرا کہا ہے، ساءت مستقرا و مقاما کہا ہے. تو ہر چیز کو کا تجربہ کرنا ضروری نہیں ہے اس کی برائی کو جاننے کے لیے. اگر صحیح غلط میں فرق کرنا ہے تو اہل سنت کو پڑھیں جنہوں نے بدعتیوں کے اوپر خوب رد کیا ہے، تاکہ بدعتیوں کا قلع قمع آپ کے اوپر کھل سکے اور آپ بھی ان کی حقیقت کو جان سکیں. اگر کوئی رشتہ دار باطل تنظیم سے منسلک ہو، جب ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں تنظیم باطل ہے تو بحث و مباحثہ کرنے لگتے تو ان کو کس طرح نصیحت کی جائے تاکہ وہ اس باطل فرقہ سے بچ سکے؟ اس باطل فرقے کی جو گمراہیاں ہیں اس کے سامنے بیان کرے کتاب و سنت کی روشنی میں، اور پہلو خیر خواہی کا ہو. پہلو خیر خواہی کا ہو، یہ نہیں کہ آپ جاہل ہیں، آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے، ہم تو مدرسہ میں پڑھتے ہیں ساری چیز ہمیں کو معلوم ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی متنفر ہوتا ہے، اس سے آدمی متنفر ہوتا ہے. آپ بتائیں کہ آپ جس تنظیم سے جڑے ہیں اس تنظیم کے جو بانی تھے، اس تنظیم کے جو فنا تھے، اس سے کتنی بڑی بڑی غلطی ہوئی ہے. صحابہ کے بارے میں انہوں نے ایسا کہا ہے، حدیث کے بارے میں انہوں نے ایسا کہا ہے، اور عقیدے کے بارے میں انہوں نے ایسا کہا ہے. آپ اس پر غور کریں، کیا اس طریقے کا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ ان کو سمجھانے کی. اور ہم یہ نہ سوچیں کہ ایک ہی ڈوز میں پوری بیماری ختم ہو جائے گی، نہیں، اس کا علاج دھیرے دھیرے کیا جائے. آج یہ سمجھائے، کل وہ سمجھائے، پھر اگلی چھٹی میں کچھ اور سمجھائے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ سمجھانے کا وہ طریقہ اختیار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیے ہوئے تھے، اور نصیحت اور خیر خواہی کا پہلو غالب ہو. حدیث کا انکار کرنے والوں کے لیے دعائے خیر کیا جا سکتا ہے یا ان کے نام کے آگے رحمہ اللہ علیہ لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ظاہر کو دیکھا جائے گا. تو مولانا مودودی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھتے ہیں کہ میں کتاب اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ عوام کو صحیح تعلیم فراہم کیا جائے. کل یدعی واسلم بلیلا ولیلا لا تقر بذاک. ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حق پرست ہے، لیکن حق خود اس کی نفی کرتی ہے کہ تم حق پرست نہیں. تو انہوں نے خلافت و ملوکیت اس لیے نہیں لکھی، انہوں نے جب تک خلافت و ملوکیت نہیں لکھی تھی بر صغیر میں کہیں پر بھی خال کوئی ملتا جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدزبانی کرتا. اس کتاب کے آنے کے بعد آپ تقریباً ہر شہر کے 10ویں یا 12ویں فرد کو تو پائیں گے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بدگمانی تو کم از کم رکھتا ہے. تو یہ کتاب جو لکھی گئی تھی ان کا قصد کیا تھا واللہ عالم، لیکن جو ظاہر ہے وہ کتاب میں موجود ہے، ہم اسی پر حکم لگائیں گے. یہ ایک چیز.
دوسری چیز جو اس میں ذکر ہے، کیا بدعتیوں پر ترحم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بدعتی مر گیا، دیکھیے جب تک جو بدعتی اپنی بدعت کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، کیونکہ بدعات کی دو قسمیں ہیں، ایک مکفرہ ایک مفسقہ. بدعات سے خارج نہیں ہے، اسلام سے خارج نہیں ہے، جو جتنا وہ اسلام میں ہے، یعنی اس کو ایک من جملہ وہ مسلمان ہے، تو وہ ان تمام معاملات کا یا ان تمام چیزوں کا حقدار ہوگا جو ایک مسلمان ہوتا ہے، جنازہ وغیرہ یہ ساری چیزیں. لیکن اہل علم جو ہیں ایسے بدعتیوں کے پاس جانے سے یا ایسے بدعتیوں کے نماز جنازہ میں جانے سے یا ان پر ترحم کرنے سے اس لیے منع کرتے ہیں، بالخصوص آج کل جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کہ ایک عالم ہے، حق پرست عالم ہے، عوام کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا، ارے فلاں شخص نے فلاں کو رحمہ اللہ کہا، ان کی اتنی تعریف بیان کی، تعزیت کی، حق پر تھے تب نہ کیا، باطل پر ہوتے تو یہ دعا دینے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ چیز جو ہوتی ہے عوام الناس کو دھوکے میں ڈالتی ہے، اور اس کے منہج کے تعلق سے وہ حسن ظن کے، ان کا موقف حسن ظن کا ہو جاتا ہے. اس لیے علماء اس سے منع کرتے ہیں، جیسا کہ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ نے کہا. دوسری چیز جو ہے کہ بدعتی جب واضح طور پر بدعتی ہے اور جنازے میں اس کے جانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے جنازے میں جانا جو ہے وہ عوام کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے، اس لیے اہل علم نے اس سے منع کیا ہے. یا اس کو سلام کرنے سے، یہ علماء کے لیے، تو علماء سے جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ لوگ ان چیزوں سے بچے تاکہ عوام کو یہ نقصان نہ ہو، عقیدے کا منہج کا نقصان نہ ہو. چنانچہ پچھلے سال کے درس میں بھی میں نے کہا تھا کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے امام دارقطنی رحمہ اللہ کا جو واقعہ نقل کیا ہے، اور ابو بکر الباقلانی سے راستے میں بازار میں ملے، اور ابو ذر الہروی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ آئے اور ان کا قبلہ بینا یعنی فی راسہ، بین عینیہ یا فی راسہ، کہ ان کے سر پر انہوں نے بوسہ لیا. اور ابو ذر الہروی ایک عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کا یہ عمل مجھے بھی ان سے متاثر کر گیا، اور مغرب میں جو اشعریت پھیلنے کا سبب بنا یہی امام دارقطنی رحمہ اللہ کا یہ ایک بوسہ، کہ ایک بوسہ نے مغرب میں اشعریت پھیلا دی، جیسا کہ بعض اہل سنت والجماعت کے علماء کہتے ہیں. حالانکہ امام دارقطنی رحمہ اللہ سلفی عالم تھے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے جب ان کی سوانح لکھا ہے تو کہا کان سلفیًا، لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی، انہوں نے اس وقت اس کو بہتر سمجھا اور وہ کر لیا، اور عوام اس سے جو نقصان میں پڑی وہ آپ اس کا خمیازہ آج تک دیکھ سکتے ہیں. فرحمہ اللہ وغفر له. تو علماء جو عوام کو علماء کو دعات کو منع کرتے ہیں، ان کے اوپر ترحم کرنے سے یا ان کی تعریف کرنے سے یا ان کی تعزیت کرنے سے، اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ عوام دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. ورنہ آپ اہل علم کی کتابوں کو اٹھائیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ وہ بدعتی کے اوپر ترحم کرتے ہیں. تو اسی باب سے کہ اگر وہ مبتدع دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا ہے تو اس لائق ہے کہ اس کے اوپر ترحم کیا جائے، لیکن عوام کے سامنے جو کرنے سے منع کرتے ہیں اس کی مفسدت بہت بڑی ہے، اس وجہ سے اہل علم منع کرتے ہیں. شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کا جواب اس تعلق سے موجود ہے، خاص کر کے وہ جب قرضاوی وغیرہ کا انتقال ہوا تھا اس وقت میں. ان لوگوں کا کیا جواب ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو یہ کہتے ہیں کہ حاکم کے خلاف بولا جا سکتا ہے، دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اگر میں غلط ہوں تو کیا کرو گے؟ تو کیا ساتھیوں تلوار لینے میں اتار دیں گے؟ یہ استدلال کرتے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عورت نے اشکال کیا تھا، اس کا تو جواب آ گیا کہ وہ ضعیف ہے، اور اس اثر کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ کتنا صحیح کتنا غلط ہے، کیونکہ یہ منہج نبوی کے خلاف ہے، تو ممکن ہے اس کے اندر کوئی اور بات ہو، واللہ عالم. اس اثر کے بارے میں نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان ينصح لذي سلطان، کہ جو کسی بادشاہ کو، کسی حاکم کو نصیحت کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ فلیأخذ بیدہ، اس حاکم کا ہاتھ پکڑے، ولیخلو بہ، اور اس سے پہلے کا ولا یبدہ علانیہ، نصیحت سب کے سامنے نہ کرے بلکہ حاکم کا ہاتھ پکڑے، ولیخلو بہ، تنہائی میں جائے اور جو اس کے پاس نصیحت حاکم کے سامنے رکھے
اگر حاکم نے قبول کر لیا تو بہت بہتر ہے، اور اگر قبول نہیں کیا تو اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یہ نصیحت کرنے کا طریقہ ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے السنہ جو ابن ابی عاصم کی کتاب ہے اس کے اندر اس کو حسن قرار دیا ہے، اور دیگر اہل علم نے بھی حسن قرار دیا۔ تو حاکم کے خلاف منبر و محراب سے بولنا خوارج کا طریقہ ہے، خوارج کا منہج ہے۔ نصیحت ہم کس کو کہتے ہیں؟ ابھی ہم لوگوں نے سیکھا۔ عوام کے درمیان یہ نصیحت، خود آپ اپنے لیے ایسی نصیحت کو پسند کرتے ہیں تو پھر حاکم کے لیے ویسی نصیحت کو کیوں پسند کرتے ہیں جو نصیحت منبر و محراب سے کی جائے؟ لوگ کہتے ہیں یہ بہادر آدمی ہے، یہ سلفی لوگ تو بزدل ہیں، یہ کچھ بول نہیں پاتے۔ بزدل نہیں ہے، منہج نبوی کے پیروکار ہیں۔ یہ منہج خوارج کا پیروکار ہے جو آپ کو بہت بڑا بہادر لگ رہا ہے۔ نبی کا طریقہ وہ ہے کہ اس کو اکیلے میں جا کر کے نصیحت کرے۔ خوارج کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے نصیحت کرے اور بادشاہ گھر میں بیٹھا ہو یا حاکم گھر میں بیٹھا ہو، تو دھوکے میں نہ پڑے کسی کی جرأت و بہادری سے۔ وہ جھوٹی جرأت و بہادری ہے۔ جرأت یہ ہوتی کہ وہ حاکم کے پاس جاتا، اگر اس کا خیر خواہ ہوتا تو جاتا، چونکہ اس کا خیر خواہ نہیں، اس کا مقصد وہ نہیں، اس لیے لوگوں کے سامنے بول رہا ہے، حاکم کے پاس نہیں جا رہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بلغوا انی ولو آیہ، اس حدیث سے مبارکہ سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ کیا تمام جانکار اس سے مراد ہیں کہ وہ دین کی باتیں پہنچائے؟ پھر رکشہ والا کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ ان کو بھی جمعہ کا خطبہ دیجیے، ایک خطبہ لکھ کر کے دیجیے، یاد کر کے وہ بھی تقریر کرے گا۔ بلغوا عنی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تبلیغ کرو کس کی؟ عنی، میں جو شریعت لایا ہوں اس کی تبلیغ ہو۔ اور اس کی تبلیغ کب ممکن ہوگی؟ جب اس نے اس شریعت کو سیکھا ہو۔ بلا سیکھے تھوڑی نہ بولنا، قرآن کھولا کوئی بھی کسی بھی تفسیر کو جا کر کے بول دیا۔ جب تک اس کو سیکھیں گے نہیں دوسرے تک پہنچائیں گے کیسے؟ تو اس شریعت کو سیکھا ہو، ولو آیا، گرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ سیکھا ہو، اس کو بیان کر۔ تو شریعت کو سیکھے گا نہیں، کسی عالم کے پاس پڑھے گا نہیں، اس کی تفسیر کو اچھے سے جانے گا نہیں، ما لہ و ما علیہ کو سمجھے گا نہیں، اور جا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ تو یہ بھی اہل سنت کے بارے میں کہ آپ کو اگر ایک آیت معلوم ہو طالب علم کے بارے میں تو آپ اس کو پہنچائیں، جاہل اور متعالم کے بارے میں یا برادرز کے بارے میں نہیں۔ اگر کسی شخص کے عقیدہ میں خلل ہے، وہ دلائل کی بنیاد پر کسی سلفی عالم کی تردید کرتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ تو کیا اس کی بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا؟ یہ مثال نہیں سمجھ میں آئی۔ اگر وہ دلائل کی بنیاد پر کسی سلفی عالم کی تردید کرتا ہے، عقیدے میں کرتا ہے یا منہج کی کرتا ہے؟ عقیدہ منہج میں تو ممکن نہیں، اگر اس سلفی عالم نے عقیدہ منہج میں غلطی نہ کی ہو تو۔ لیکن اگر کسی اور مسئلے میں کرتا ہے اور علم کی بنیاد پر کرتا ہے تو اس کی بات قبول کی جائے گی، کیونکہ ہم اس کی بات قبول نہیں کر رہے ہیں، کتاب و سنت کی بات قبول کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ہم پر رد کرتا ہے اور اس کے رد میں کتاب و سنت موجود ہے، میں غلط ہوں، تو ہاں بھائی اس کا رد صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ اس آدمی کے عقیدہ اور منہج کو سیکھنے کے لیے ہم لوگوں کو کہیں گے اس نے ایک مرتبہ مجھ پر رد کر دیا، جا کر کے اس باطل عقیدے والے سے علم حاصل کرو۔ یہ کہاں لازم آتا ہے؟ نہیں لازم آتا ہے نا۔ تو اگر کوئی رد کرے تو اس کے رد کو، اگر اس کا رد حق ہے، علمی ہے، کتاب و سنت کے موافق ہے، اور آپ غلط پہ ہیں گرچہ آپ سنی ہیں، تو آپ کو اپنی غلطی کا اعتراف کر کے حق کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی باطل والا حق پر رد کر دیا، کوئی اہل بدعت کسی پر رد کر دیا کتاب و سنت سے، تو آپ لوگوں کو کہیں ہم کو چھوڑ دو اور جاؤ وہاں بدعتی سے علم حاصل کرو۔ ایسا نہیں، غلطی کا اعتراف اپنی جگہ ہے اور لوگوں کے عقیدے کی حفاظت اپنی جگہ ہے۔ کیا برادرز کی اچھی باتوں کی نشر و اشاعت کی جائے گی؟ اچھی بات بھی ہوتی ہے ان کے پاس۔ کیا بدعتیوں کے گھر میں بہن بیٹی کا رشتہ کرنا جائز ہے؟ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ دیگر اور بھی سلف کہتے ہیں من زوج کریمتہ من مبتدع فقد قطع صلتها، کہ جس نے اپنی بیٹی کا، کریمہ سے مراد یہاں پہ بیٹی ہے، جس نے اپنی بیٹی کی شادی کسی بدعتی سے کر دی تو اس نے اس کا رشتہ توڑ دیا، خود سے اس کو اس نے کاٹ دیا۔ تو اس لیے اہل سنت سے ہی کریں اپنی بیٹیوں کی شادی۔ کیا بغیر مہر کے شادی ہو سکتی؟ مہر کے، کیا بغیر مہر کے شادی ہو سکتی ہے؟ لڑکی تیار ہے، وہ پہلے ہی شرط رکھ دی ہے کہ مہر کی ضرورت نہیں۔ ابن رشد رحمہ اللہ نے لکھا ہے اگر کوئی اس بات پر اتفاق کر لے کہ مہر نہیں ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ مہر رکھنا واجب ہے، گرچہ تعجیل یا تأجیل۔ مہر کے ختم کرنے پر اتفاق کرنا جائز نہیں۔ یہ ابن رشد رحمہ اللہ نے ان مسائل میں ذکر کیا ہے جس پر اتفاق قائم ہوگا۔ تو مہر کچھ بھی رکھیں، ایک حدیث سکھانا رکھیں، مسائل سکھانا رکھیں، کچھ بھی جو مہر بن سکتا ہے، جس کو علماء نے کہا یہ مہر کیا قائم مقام ہو سکتا ہے، تو مہر رکھنا ضروری ہے،
واجبات میں سے اس کا حکم بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ تو ایسی شادی کا کیا حکم ہے ان کو بتایا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ مہر رکھو، اگر نہیں رکھے ہو تو اب رکھو، شادی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر شروط، رکن اور وجوب پائے گئے ہیں، لوگوں کے سامنے ہوا ہے، گواہ پائے گئے ہیں، اسلامی طریقے سے ہوا ہے۔ ایک مسئلہ اس کو نہیں معلوم تھا، اس کو ان لوگوں نے اتفاق کر لیا، تو ان کو کہا جائے گا کہ آپ مہر رکھیے، اور وہ مہر ہوگا مہر مثل، جو خواتین کو عام طور پہ ملتا ہے ہمارے عرف میں، اتنا مہر دیا جائے گا اور نکاح باقی رہے گا۔ عصر کے بعد یہ بات کہی گئی تھی کہ اسلامی ملک میں حکمراں کے خلاف آواز اٹھانا، پروٹیسٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا ہم جس جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اگر اسلامی قانون کے خلاف کوئی حکم آ جائے تو کیا ہم حکمراں کے خلاف پروٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہی آپ گھر میں کرتے ہیں جب آپ کتاب و سنت کی مخالفت کرتے ہیں؟ تو دیکھیے پروٹیسٹ جو ہے نا، 1% ہو یا 2%، بالکل پرامن کیوں نہ ہو، اس میں نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے، کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں 80 آدمی پیس چاہے گا تو 20 آدمی مفسد ضرور ہوگا، کسی چیز کو نقصان پہنچائے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو اس کا دوسرا حل بھی موجود ہوتا ہے کہ اپنی بات کسی ذمہ دار کے ذریعے سے، جو علاقے کا ذمہ دار ہو یا ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، ان کے ذریعے سے اپنی بات حکومت تک پہنچائی جائے۔ یہ راستہ جو ہے نا، یہ شر اور فساد کا راستہ ہے، الا یہ کہ آدمی اضطراری کیفیت میں ہو، واللہ عالم، وہاں پر جو علماء موجود ہوں اور جو سمجھتے ہوں، وہ اپنا اس ملک کے قانون کے حساب سے، مزید یہ کہ لوگوں کی مصلحت و مفسد دیکھتے ہوئے ان کو فتویٰ دیں گے۔ لیکن جو پروٹیسٹ کا راستہ ہے وہ راستہ ایک دم غلط ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو۔ اللہ کہ کوئی بہت ضروری ہو مصلحت، جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے، تو علماء انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھیں کہ اس میں اولا کیا ہے، مصلحت کس میں، شرعی، دینی، دنیاوی، جانی، مالی، تمام مصلحت کو دیکھا جائے گا۔ جو ضروریات خمسہ ہے، پوری مصلحت کو دیکھنے کے بعد ہی ایک عالم جو زاہد ہو، ایک عالم جو متقی ہوگا، متورع ہوگا، وہی اس میں فتویٰ دے گا۔ جذباتی عالموں سے نہیں پوچھنا۔ کیا کوئی جی، جیسا میں نے کہا، اس کی اصل یہی ہے، اس کی اصل یہی ہے کہ وہ بالکل نقصان دہ ہے۔ آپ اپنی بات کو، اس کا طریقہ ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا طریقہ یہی ہے، غلط ہے۔ اس کا طریقہ ہے، آپ ایم ایل اے، ایم پی کے ذریعے سے اپنی بات کو آپ حکومت تک رکھنے کی کوشش کریں۔ حکومت سے ملنے کا بھی راستہ ہے، تو آپ جائیں، ملیں، اپنی بات کو رکھیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، استعانت، مدد طلب کریں، اللہ ضرور اس مسئلے کا حل نکالے گا۔ شور و غوغا کر کے کوئی حل نہیں نکلتا ہے سوائے نفرت و عداوت کے۔ کیا کوئی سلفی یا اہل حدیث شخص اپنے پروگرام میں شریک ہو سکتا ہے؟ ایسے پروگرام میں شریک ہو سکتا ہے جہاں پر علماء اہل سنت والجماعت اور دعات اہل بدعت دونوں کو بلایا جاتا ہو، ایسے موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہو جو اہل بدعت کے خلاف نہ ہو، چاہے وہ عقیدے کے لحاظ سے ہو یا فقہی لحاظ سے ہو، وحدت امت کو ملحوظ رکھا جائے۔ ھذا یرید ان یسوی بین الحق والباطل۔ بالکل نہیں جانا چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ جب دین سرفراز ہی نہیں ہوگا، وہاں پر عقیدہ توحید سرفراز نہیں ہوگا، نبی کی سنت کی بالادستی نہیں ہوگی، ہم جائیں گے کیسے وہاں پہ؟ اللہ کو خوش کرنا ایسے جلسے میں جیسا یہ بیان ہوا ہے، اس جلسے میں رب کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے، جماعت کو، لوگوں کو، عوام کو خوش کرنا مقصود ہے۔ تو جہاں پر مقصد اصلی لوگوں کو خوش کرنا ہو، وہاں پر جا کر کے آپ اپنے آپ کو کیوں گناہ میں ڈالیں گے؟ ہر جگہ مقصد یہ ہوگا، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہاں، رد کرنے کا طریقہ ہے، جیسا کہ ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور بھی اس کے علاوہ کچھ شروط ہیں، ضوابط ہیں جو اہل علم نے ذکر کیے ہیں کہ ہر مسئلہ کو ہر جگہ نہیں ذکر کرنا چاہیے، پھر کس طریقے سے ذکر کرنا چاہیے، وہ بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ لیکن ہم ان کے خلاف نہ بولیں۔ ہم ان کے خلاف کہاں بول رہے ہیں؟ ہم ان کے خلاف بول رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے خلاف۔ آپ ان سے وحدت چاہتے ہیں، کس طریقے سے اہل بدعت کے ساتھ وحدت چاہتے ہیں آپ؟ جن کے دل نہیں ملتے، ان کے جسم کیسے مل سکتے ہیں؟ ان کی رائے اور فکر کیسے مل سکتی؟ جن کے دل میں توحید نہ ہو، یہاں پر وہ لوگ اس لیے ہمارے ساتھ خاموش، ہم پر ظلم نہیں کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جمہوریت ہے، وہ کچھ کریں گے پکڑے جائیں گے، لیکن جہاں پر ان کی حکومت ہے وہاں پر اہل حدیثوں کو تلاش کر کے مارتے ہیں۔ ان خوارج کو دیکھ لیں، معتزلہ کو دیکھ لیں۔ چنانچہ آخری بات ہے،
صاحب ترتیب المدارک قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ زناتیں یا زنانہ میں دونوں ضبط ہے. رافضیوں کا ظلم اس قدر بڑھ گیا تھا کہ رافضیوں میں سے ایک کانا آدمی بازار میں کھڑے ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بدزبانی کرتا. صحابہ کرام کو سرعام گالی دی جاتی. اہل سنت اس کرب و اذیت میں زندگی گزار رہے تھے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک آدمی تھا جو اعرج کے نام سے مشہور تھا, زید الاعرج یا اس قسم کا نام انہوں نے ذکر کیا ہے. ترتیب المدارک میں ایک واقعہ موجود ہے کہ وہ خارجی تھا, کانا یرا رأی الخوارج. وہ نکلا اور اس کے ساتھ چند لوگ تھے. چنانچہ جس شہر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بد کلامی کی جاتی اور صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی تھی, اس شہر کے اوپر اس نے غلبہ حاصل کر لیا اور ان لوگوں کو بھگا دیا. اہل سنت یہ دیکھ کر کے خوش ہوئے اور اہل سنت نے ان کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا. چنانچہ علماء قیروان نے اور دیگر جگہ پر جو علماء تھے وہ ان کے ساتھ آئے, ان کی تائید میں کھڑے ہوئے کہ دین کی بالادستی ہو, کتاب و سنت کی بالادستی ہو. گرچہ یہ عقیدہ الگ رکھتا ہے, خارجی عقیدہ کا ہے, لیکن کم سے کم رافضی سے تو بہتر ہے کہ صحابہ کرام کو گالیاں سننی نہیں پڑے گی, کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی تو نہیں سننی پڑے گی. چنانچہ وہ لوگ نکلے اور شہر کا شہر فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. کہا آخری شہر تھا, غالباً وہ موصل تھا یا کوئی اور شہر تھا. کہا وہاں پر جو رافضی کی اصل جماعت تھی وہاں پر موجود تھی. وہ ان سے قتال کے لیے جمعہ کا دن اور جمعہ کی نماز کا وقت مقرر ہوا. سارے ائمہ دعا میں لگ گئے کہ ان مجاہدین کے لیے دعا کی جائے, اور ٹھیک اسی وقت لوگوں کو حملہ کرنا تھا. یہ جو خارجی تھا رئیس, اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ تم جاؤ اہل سنت کے تمام علماء کو ان کے قریب کر دینا, اور جب یہ لوگ پوری طریقے سے قریب ہو جائیں اور تم دیکھنا کہ اب روافض جو ہیں ان کے اوپر پوری طریقے سے ٹوٹ پڑ سکتے ہیں, تو دھیرے دھیرے ان کے پیچھے ان سے ہٹ جانا اور پیچھے چلے آنا. ایسا ہی ہوا, ان کی تعداد کم پڑ گئی. علماء اہل سنت کو وہاں پر ذبح کر دیا گیا, پورے کے پورے علماء ختم ہو گئے. یہ خوارج تھے. اہل بدعت جس کا ساتھ اہل سنت نے دین کی بلندی کے لیے دیا, انہوں نے روافض کے ساتھ دے کر کے اہل سنت کو قتل کروایا. آپ اہل بدعت کے کسی بھی معاملے سے, کسی بھی ہتھ کنڈے سے بچ نہیں سکتے ہیں. آپ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی پوری دولت نچھاور کر دیں, وہ خوش نہیں ہو سکتے. ان کو کیوں خوش کریں گے جو کبھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہم اس کو کیوں نہ خوش کریں جو ہمارے ایک مخلص, ایک ایسے عمل سے جس کے اندر اخلاص ہو, اس سے خوش ہو سکتا ہے, وہ میرا رب. دوسروں کی پرواہ نہ کریں. اہل بدعت ہیں, ان کا ضرر, ان کا نقصان مشرکین یہود و نصارہ سے زیادہ ہے. اس پر اہل سنت والجماعت کے اقوال موجود ہیں. ہم کیوں عوام کو دھوکے میں ڈالیں گے کہ ہم ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں؟ وحدت امت کا جھوٹا راگ کیوں الاپیں گے؟ وحدت امت اگر کسی بنیاد پر ہو سکتی ہے تو کتاب و سنت ہے اور منہج سلف ہے, کسی اور بنیاد پر نہیں ہو سکتی. امت کو ان ظلم سے, ان تمام چیزوں سے نجات اگر مل سکتی ہے تو کتاب و سنت کی اتباع سے اور منہج سلف پر چلنے سے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا اسٹیج شیئر کریں کتاب و سنت کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ, منہج سلف کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ. ان لوگوں کو نہ دیں جو لوگ صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, سلف صالحین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں, اہل سنت والجماعت کو گمراہ قرار دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے اپنا اسٹیج شیئر کبھی بھی نہ کریں. اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پر اللہ, اس کے رسول اور اللہ اس کے رسول کے تعلیمات کی بالادستی ہو اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کا منہج فروغ پائے, تو ہمیں چاہیے کہ بدعت اور اہل بدعت سے ویسی دوری اختیار کریں. سیاسی چیز ہے, آپ اس کو اپنے سے دور رکھیں. دینی معاملات میں آپ ان کو دخل نہ دیں. مصلحت ہے, سیاسی مصلحت ہے یا کچھ ہے, آپ اس کو دینی اسٹیج پہ آپ اس کو کیسے بلا سکتے ہیں؟ ہم زیادہ سلف صالحین سے زیادہ ہم سمجھدار ہیں. کون سا دین ہے؟ اگر آج الگ دین ہے تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ جو چیز لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به الاولها ولا يكون اليوم دينا. جو چیز اس زمانے میں دین کا درجہ نہیں رکھتا تھا, آج وہ دین کا درجہ نہیں رکھ سکتا ہے. کہ جو صحابہ کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی, کیا اس زمانے میں اس بات امام احمد رحمہ اللہ کے زمانے میں مصلحت اس بات کی متقاضی نہیں تھی کہ معتزلہ سے قریب ہوا جائے؟ اہل سنت پر کتنا ظلم ہوا,
ہر طرف معتزلہ تھے، حاکموں کے درمیان معتزلہ تھے، ہر منصب پر تھے، ڈرا دھمکا کر کے اہل سنت کو رکھا جاتا تھا۔ امام احمد کو کتنا مارا گیا، کیا امام احمد رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ وقت کا تقاضا ہے، مصلحت اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ملیں، ان کی مسجد کو شیئر کریں، اپنے درمیان اپنے لوگوں کو ان کے پاس بھیجیں؟ نہیں، کبھی نہیں، ہمیشہ، بلکہ سب کے سامنے ان لوگوں کو کہا من قال ان القرآن مخلوق فہو جہمی کافر، جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے وہ جہمی کافر ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے زمانے سے سخت زمانہ ابھی ہمارا زمانہ ہے، تو اس لیے یہ مداہنت ہے، مدارات ضرور کریں، مداہنت نہیں کریں، جس سے دین کمزور ہوتا ہے، منہج سلف کمزور پڑتا ہے، کتاب و سنت کی بالادستی کمزور پڑتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسلام مغلوب ہو جائے گا۔ ہر جگہ کتاب و سنت کی بالادستی ہو، یہی ہمارا مقصد اور یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے، وہی راستہ جو صحابہ کا تھا، اگر اس پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اخیر میں آنے والے متاخرین کے ہاں بہت ساری راہیں کھل گئی ہیں، بہت ساری مداہنت کی راہیں ہیں، ان راہوں کو اپنائیں گے تو سوائے دین اسلام کے کمزور کرنے کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، منہج سلف پر قائم ہو، دائم رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔